تو بہت سارے ایکشنز ہیں جو کہ نیکیوں کو، فار ایگزامپل برو، عصر کی نماز کو بے وجہ لیٹ کر دینا، عصر کی نماز کو پرپزلی اس کو جو ہے پرپزلی نہ پڑھنا. حالانکہ اس کی کتنی حدیث تاکید میں آئی آتا ہے ہے کہ جس شخص نے عصر کی نماز قضا کر دی اس کے پچھلے تمام اعمال برباد کر دیے جائیں گے برو. اہل و عیال بھی، ہیلو یار، یس. کہ ایسے اٹس لائک کہ آپ کا جو پیچھے فیملی ہے وہ آپ سوچیں کہ آپ کا گھر تباہ ہو گیا، آپ کے سارے گھر والے برباد ہو یعنی گئے. یہ جو حدیث میں آتا ہے نا، اس حدیث میں تو یہ آتا ہے کہ ایک انسان جس پہ اتنی بڑی کلائمیٹ اور کیٹاسٹروفی آئی کہ اس کا گھر، اس میں اس کے فیملی والے اور تمام مال برو، جتنے پراپرٹی کے ڈاکومنٹس تھے، جتنا کیش پڑا تھا، سب کا سب تباہ کر دیا گیا ہے برو. کتنا بڑا کلیمٹی ہے یہ. کم نقصان دہ ہے کہ جتنا ایک بندہ عصر کی نماز چھوڑ دینا وہ بڑا نقصان دہ ہے. اور ہم لوگ ہمارے لڑکے برو عصر کی نماز، چلو یار کام کرتے ہیں، یہ رات کو نا، یہ رات کو عشاء کے ساتھ قضا کرے پڑھ لیں گے. لا الہ الا اللہ. یہ ایک مومن کے لیے پاسبل ہی نہیں ہے بھائی. آپ کے سارے اعمال برباد ہو سکتے ہیں جس نے عصر کی نماز چھوڑ دی. جب دیکھیں نا ہماری سوسائٹی میں جنرلی گھر گھر میں اگر جو پرابلم ہے نا، سب سے زیادہ پرابلم وہ پیسہ کا لین دین ہوتا ہے کہ پیسے سے جو ہے بھائی جدا ہوئے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، ماں جو ہے بیٹے سے الگ ہوئی ہوئی ہے، پیسہ کا معاملہ ہے نا. اب دیکھیں یہاں پہ حدیث کتنی زبردست حدیث ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ دیکھیں ایک بندہ شہید ہے جو کہ اللہ کی راہ میں شہید ہوا ہے. ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یغفر لشہید کل ذنب الا الدین. اب یہ بندہ جو ہے شہید ہے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں اس نے اپنی جان جو ہے اس نے جو ہے صرف کر لی ہے. بہت بڑا عمل، چوٹی کا عمل کیا اس نے. ہاں، لیکن کیا کہ اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، سارے گناہ معاف ہو جائیں گے سوائے دین کے، سوائے قرضے کے. جو اس نے قرض لیا ہوگا نا، اس سے پھر بھی پوچھا جائے گا. صحیح بات. تو اس طرح جو ہے نا، میں یعنی اس میں کہ یعنی حقوق العباد جو لوگوں کے حق ہے نا، اس کو یعنی بندے کو اتنا وہ لائٹ دونوں یعنی اثر حقوق العباد میں سے تو نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے، یا اللہ اور اس کے نبی کے سامنے اونچا بولنا یہ بھی حقوق العباد میں سے نہیں ہے. لیکن حقوق العباد بھی کیا ہے برو؟ یہ حقوق اللہ ہے نا، جو اللہ نے حقوق بنایا نا. تو یعنی فار ایگزامپل ایک انسان جو ہے عصر کی نماز چھوڑ دے، یا ایک انسان یہ کہہ دے اپنے آپ کو نیک سمجھ کے کہ فلاں تجھے تو کبھی اللہ معاف ہی نہیں کرے گا، برو اس کے بھی تمام اعمال برباد کرتے جاتے ہیں. ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ ایک شخص بڑا نیک تھا، وہ اپنے مسلمان بھائی کو جو کہ گناہ گار تھا، اس کا اچھا دوست تھا، سمجھاتا تھا، اکثر سمجھا رہا ہے کہ یہ نہ کرو، یہ گناہ نہ کرو. حتیٰ کہ ایک دن اس نے اس کو ایک بڑے گناہ میں ملوث دیکھ لیا. اس کو اتنا غصہ آیا کہ اس نے کہا کہ واللہ اللہ تعالیٰ تجھے کبھی معاف ہی نہیں کرے گا. حدیث میں کیا آتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو قیامت کے دن کھڑا کیا، اور جو نیک انسان تھا نا، اس سے پوچھا کہ تجھے کس نے یہ اتھارٹی دی، تمہارا یہ حق کیسے کہ تم میری رحمت کے بارے میں فیصلے کرو؟ میں نے اس بندے کو معاف کر دیا اور تجھے میں جہنم میں ڈال رہا ہوں. سبحان اللہ. یعنی اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے. یہ قیامت کا دن سے کیا مراد ہے؟ ہو سکتا ہے لوگ کنفیوز ہو جائیں گے، قیامت تو ابھی قائم نہیں ہوئی. بالکل. تو کیا مراد ہے کہ قیامت کے دن کھڑا کیا؟ یعنی اللہ تعالیٰ ان کو وفات دے گا، ان کو مرنے کے بعد جب قیامت کے دن کھڑا کرے گا نا، تو ان کے بارے میں یہ فیصلہ کیا جائے گا. ایکچولی ہاں، یعنی ہمیں پہلے انفارمیشن دے دی گئی ہے کہ یہ ہونا ہے ایسے. جیسے قرآن میں ہے نا کہ تم کہہ رہے ہو گے یا لیتنی کنت ترابا، کاش میں مٹی ہوتا. ہاں، تم موت کے بعد فوراً سے کہہ رہے ہو گے. اللہ تعالیٰ نے کبھی کبھی ایسے بیان کرتے ہیں کہ جیسے پریزنٹ ہے، یعنی دس ول ہیپن فار شیور. قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، مجھے واپس بھیج دے، میں وہ اعمال کر کے مجھے چھوڑ چکا تھا. اچھا، اسی طرح سے برو سیکرٹ سنز، یار ایک انسان کے ایمان کو برباد کرنے والی جو چیز ہے نا وہ سیکرٹ سنز ہے. اور ایک انسان کے ایمان کو فلرش کرنے، آپ نے اس کو یوریا دینا ہے، اپنے پانی دینا ہے اپنے ایمان کو، آپ سیکرٹ میں گڈ ایکشنز کرنا شروع ہو جائیں. بالکل. حدیث میں کیا آتا ہے کہ میں اپنی امت کے لوگوں کو جانتا ہوں، لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا مِّنْ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَسَنَاتٍ أَمْثَالِ جِبَالِ التِّحَامَةِ الْبَيْضَاءِ. امت کے لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت کے دن آئیں گے. یعنی کس طرح سے آئیں گے؟ ایک گرینڈ ویلکم ہوگا ان کا. بحسنات امثال جبال کی مثال جیسے ان کے ہوں گے. یعنی آپ ایک جبل کے، ایک ماؤنٹین کے بیس پہ کھڑے ہو کے جا کے اسے دیکھیں ایسے کر کے، ہیوج. پسو کونز ہم جب گئے تھے، یاد ہے آپ کو؟ اکثر لوگ نظر ایریاز گئے ہیں، پسو کونز گئے ہیں، ہیوج. K2 کے آپ دیکھتے ہیں، آپ ننگا پربت کو دیکھتے ہو، آپ حیران ہو جاتے ہو. جبال کے برابر، اور عام نہیں، جبال تہامہ پہاڑ جو بہت ہیوج ہے.
بے دعا بھی کہا گیا, یعنی ایمفسس کہ چمکتے ہوئے ہوں گے, لیکن اللہ تعالیٰ فیجعل اللہ حباء منثورا, اللہ ان کو زراعت بنا دیں گے, مٹی مٹی کر دیں گے. تو صحابہ کا ایکسپریشن دیکھیں, یا رسول اللہ صفہم لنا جلہم لنا, یار کیا کرتی ہوں گے وہ, کیا, کیونکہ صحابہ were the people فاستبقون الخیرات, وہ نیکیوں میں آگے بڑھا کرتے تھے, نیکیاں اکٹھے کیا کرتے تھے. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ انہم من اخوانکم ومن جلدتکم ویأخذون کما تأخذون اللیل, تمہارے بھائی بہن ہوں گے, تمہارے اسکن کلر کے ہوں گے, تمہاری نسلوں میں سے ہوں گے, رات کو تہجد پڑھتے ہوں گے جس طرح تم پڑھتے ہو, یعنی بالکل ہی لفنٹر نہیں ہوں گے, بالکل ایسے ہی, یعنی نیکیاں کرتے ہوں گے. اور یہ تراویح کیا ہے, تہجد کی نماز ہے برو, بالکل ایسے ہی, ٹھیک ہے, تراویحاں پڑھتے ہوں گے رمضان میں, لیکن کیا کرتے ہوں گے یہ سب کرنے کے بعد جب وہ اکیلے ہوتے ہوں گے نا, وَإِذَا خَلَوْا, تنہائی میں جاتے ہوں گے, بِمَحَارِمِ اللَّهِ تَعَالَى انتہکوها, وہ اللہ کی حرام کاموں کو کراس کرتے ہوں گے, اللہ تعالیٰ کی جو حدود ہے نا ان کو پامال کرتے ہوں گے. یعنی یہ نہیں کہ نیک کام آپ نے کر لیے, مسجدوں میں نمازیں صرف پڑھ لیں اور یہ سوچ لیا کہ دین جو ہے صرف مسجدوں میں ہے, دین تو آپ کے لائف کے ہر ڈومین میں ہے. یار سمجھ میں بھی آتی ہے نا بات کی, مثال کے طور پہ اگر آپ نے اسلام کو فالو کیا ہے فار ایگزامپل, اور آپ اکیلے بیٹھے ہیں, اب یہ روزہ جو ہم روزہ رکھتے ہیں کس لیے رکھتے ہیں, واٹ ڈو یو وانٹ ٹو اٹین فرام فاسٹنگ, تقوی کے لیے نا. تقوی کیا ہے, اگر میں چاہے پورے بھرے مجمع میں ہوں یا میں اکیلے بیٹھا ہوں, تو یہ مجھے کم از کم پتہ ہونا چاہیے کہ میں وہ ہے نا کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ, کہ عبادت ایسی کی جائے کہ تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو. اگر وہ نہیں بن پا رہے سینیریو, روزہ ایک ٹریننگ ہے نا, جیسے فار ایگزامپل ہم اکیلے بھی ہوں گھر میں, اکثر لوگ اکیلے ہی ہوتے ہیں روزے میں, کبھی آفس ابا جی آفس چلے گئے ہیں, ماں جی کام پہ ہیں, شاپنگ کرنے گئے ہوئی ہیں, آپ گھر میں اکیلے ہیں. برو نو بڈی opens the fridge and drinks water. ڈیفینیٹلی, میں بالکل صحیح کہتا ہوں. اب دیکھیں نا یہ کتنی زبردست ٹریننگ ہے, سبحان اللہ. ایک بندہ میں کہتا ہوں نماز بھی نہیں پڑھتا یار رمضان میں, لیکن اس نے ابھی باہر سے آیا, کام سے آیا, کالج سے آیا, ٹھنڈا گلاس پڑا ہوا پانی کا, یار نہیں پیے گا, اور اس کے آٹومیٹیکلی یہ چیز بلڈ اپ ہو رہی ہوگی کہ یار اللہ تو دیکھ رہا ہے, میں کیا کروں گا. یار یہ نماز نہ پڑھتے کیوں کہاں جاتی ہے یہ چیز, میں ویسے حیران ہوتا. حالانکہ نماز, میں آپ کو بتاؤں, دیکھیں نا کتنی اللہ تعالیٰ کتنی ہاؤ مرسیفل ہی از. اللہ تعالیٰ جو ہمیں ٹریننگ دے رہے ہیں نا, دس از واٹ از ریکوائرڈ فرام یو مائی سلیو. اور یہ جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس میں آپ یہ پڑھ لیں کہ اے میرے بندے, تو پانی نہیں پی رہا, میرا حکم ہے, تو پھر حرام کام کیوں نہیں چھوڑ سکتا میرے حکم کی وجہ سے. باقی 11 مہینوں میں یہ پانی حلال ہے میرے بندے, تو یہ مغرب کے بعد پیے گا اور فجر سے پہلے بھی پیتا ہے. بالکل ایسے, تو اس پورشن میں نہیں پی رہا, حلال ہے, کوئی یورین نہیں ہے, کوئی شراب نہیں ہے, تو نہیں پی رہا اللہ کے حکم کی وجہ سے, تو میرے ہی حکم کی وجہ سے حرام کام